میرا سلام۔ اسماء الحسنی میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الرشید۔ الرشید جل جلالہ کے معنی ہیں سب کا رہنما، سب کو راہ راست دکھانے والا۔ الرشید نے اپنے بندوں کی رہنمائی کا طریقہ عین انسانی فطرت کے مطابق وضع کیا ہے، یعنی اس نے انسانوں کے درمیان انہی میں سے ہدایت دینے والے بھیجے تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام جو آپ ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری اہم بات یہ کہ معلمین یعنی پیغمبروں کو بھی نصاب دے کر بھیجا، یعنی الہامی کتب، تاکہ جب پیغمبر اپنی مقررہ زندگی گزار کر واپس چلے جائیں تو بندے یہ نہ کہہ سکیں کہ اب ہمارے ہادی تو رہے نہیں تو ہم کیسے ہدایت پکڑیں۔ تو ارشاد فرما دیا۔ سورہ آل عمران آیت 103 میں ارشاد ہوتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ ذوالجلال والاکرام کیونکہ اپنی ہر مخلوق پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ انسان کے علاوہ بھی اپنی تمام مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ تو کائنات کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ اس طرح چلا رہا ہے کہ سورج وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنی ہی منازل طے کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، کسی مچھلی کی اتنی جسارت ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو نگل جائے اور مخصوص مدت تک اپنے پیٹ میں رکھے اور پھر ساحل پر آ کر اسے اگل دے؟ وہ مچھلی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ کام کر رہی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے آپ کے لیے تابع کر دیا ہے اور اسی کے حکم سے سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ سورہ نحل میں آتا ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتریوں میں گھر بنا۔ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی ہو، کعبہ ہو یا مچھلی، سمندر میں کشتیاں، حضرت ابراہیم پر آگ اور شہد کی مکھی، اور نہ جانے کون کون ہر وقت اللہ کی رہنمائی میں کام کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رہنمائی سے ہر مخلوق کو فیضیاب کر رہا ہے، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اس نے مسجود ملائک بنا دیا۔ سب سے پہلے اس نے آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی، اس وقت جنت میں فرمائی جب انہیں اسماء یاد کرائے اور فرشتوں پر امتیاز بخشا۔ سورہ البقرہ آیت 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھائے۔ پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، تو پیغمبروں کی رہنمائی کی تاکہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو خیر و شر کی صفات عطا کی، انہیں انبیاء اور رسول کے ذریعے ہدایت عطا کی اور الہامی کتب کے ذریعے ضابطۂ حیات دیا، اور سب سے بڑھ کر عقل و دانش دے کر ہمیں صحیح راستہ چننے کا اختیار عطا فرمایا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم الرشید جل جلالہ کی رہنمائی سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔